السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. All Rohingya scholar Gurufar Murabbi Karama Shagar Umar Bala Taiba joined a response to the formation of the Arkan Rohingya National Alliance ARNA. تائیدہ سے حسین اعظمی سافردہ سے بے تحاشا دلتو شکریہ ادا گریز یانوردہ سے بطور یان پی ٹی ایف زیبادہ سے پوری تاریخ 11 مارچ 2022 مزیدہ سے اگدہ سے روہنگیا نیشنل الائنس ہویاردہ سے بریارو روہنگیا لبلیارو بنیارو اشے ہیردہ سے بہت تنظیموں کو لے بورڈ دلدہ سے رد عمل کو رد آسی تولی یان اور بطوردہ سے زین علاقہ سے ہی انگلیش ہم بازی تولی ایڈے بانگلہ ہوئی عربی ہوئی اردو ہوئی بیگندہ سے ٹرانسلیٹ کری آنرار منتو دیا گی زندلہ فجو اللہ آنرار آرو توفیق دوک تو یہی طرح ہے زبان مزدہ سے فوریہ عمل گریبا کہ اللہ قوم اور ایشور اور دا سے جنیسی با بیشی دا سے زبردست دا سے اگا اوبریا روٹی دی جنیس تو خیالات ایک جنر ایک ڈلو اتفارے ہوا یہاں اپنا جگہ مزی تو لے بیرزے ترہ نو فوری بیرزے ترہ بزی نا فاریر تو لے ترہ اللہ دا سے آئی روہنگیا زبان مزی فوریہ رضائیم بوی اردو مزی آنارا بزیلی بدیر انشاءاللہ بیزن اللہ. ارکان روہنگیا نیشنل الائنس ARNA کی تشکیل پر مشترکہ رد عمل نومبر 23 تاریخ 11 مارچ 2022. ارکان روہنگیا نیشنل الائنس ARNA کی تشکیل پر مشترکہ رد عمل. روہنگیا عوام کی دہائیوں سے برمی فوج اور یک کے بعد دیگر برمی حکومتوں کے ذریعے منظم طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری روہنگیا پر ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں. قتل، اذیت، اجتماعی عصمت دری اور جلانے کے واقعات کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا گیا تھا. کئی دہائیوں کے جبر نے روہنگیا کی آبادی کو زبردستی تبدیل کر دیا ہے، جس سے روہنگیا کو علاقے اور اس سے باہر اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. روہنگیا پر ظلم، اپنے گھروں سے بھاگنے کی سختیاں اور مصائب ان کی پریشانی ہیں توقعات اور متبادل کے طور پر متنوع. چونکہ میانمار ایک اہم عبوری دور میں کھڑا ہے جس کا اثر روہنگیا سمیت میانمار کے تمام شہریوں پر پڑے گا، روہنگیا کو برابری کی ضرورت ہے. ہمیں جامعیت اور تنوع پر مبنی ایک نئی قوم کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں خود سے عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے. ہمیں معلوم ہوا کہ روہنگیا کے ایک گروپ نے ارکانیز روہنگیا نیشنل الائنس شروع کیا اور روہنگیا کا واحد نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا. ہم اپنی آواز اٹھانے اور مستقبل کے لیے لڑنے کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ایک گروپ بنانے کے لیے مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. تنوع یا شمولیت کی کمی، خاص طور پر متنوع روہنگیا برادری
برادریوں کی خصوصی نمائندگی کا مطالبہ کرنے کی کوشش افسوسناک اور روہنگیا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مختلف حالات سے روہنگیا کو جمع کرنا گفت اور شنید منظم یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم کی اہم ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، جو نمائندہ ہو سکتا ہے اور ایک وفد یا تنظیم کی تشکیل عمل مبنی اور ممنوع نمائندہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم مندرجہ ذیل نکات کو اہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، روہنگیا کی نمائندگی کرنے والی کسی بھی تنظیم کی تشکیل ایک جامع مشاورتی عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے، جس کا مقصد روہنگیا کی متنوع آوازوں کو مربوط اور ان کی تکمیل کرنا ہے۔ نمبر 2، اس طرح کے مشاورتی عمل کو شروع کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیشن فورس قائم کی جائے جو متنوع روہنگیا گروپوں کی نقشہ سازی اور شناخت کو ایک مکمل عمل کے حصے کے طور پر شروع کر دے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ متنوع آوازوں کو شامل کیا جائے۔ نمبر 3، کوآرڈینیشن فورس کے اقدام اور تعاون کو شفاف اور روہنگیا کمیونٹی کے سامنے جو آبدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، کوآرڈینیشن فورس میں خواتین اور نوجوان تعداد دونوں میں اسے کسی بھی فنکشن میں واضح اور معنی خیز طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5، اس عمل کے آغاز سے ہی روہنگیا نوجوان نسل کشی کا سب سے بڑا شکار رہے ہیں اور اس کے نتائج کی سب سے زیادہ قیمتی برداشت کر رہے ہیں۔ بزرگ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ روہنگیا پناہ گزین کیمپوں اور میانمار کی خواتین رہنما شرکت کر سکیں۔ ہم کسی بھی ایسے گروہ کو قبول نہیں کرتے جو روہنگیا کا واحد نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرے، بغیر ہماری دہائیوں سے بکھری ہوئی کمیونٹی کی اوقاف کے اور روہنگیا کی آوازوں کی بامعنی شمولیت اور نمائندگی کے لیے تندہی سے کام کرے۔ لہٰذا ارکان روہنگیا نیشنل الائنس نے اس حقیقت کو شدید مذمت کی ہے کہ وہ روہنگیا کے واحد نمائندہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ہم مقامی اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تقسیم کے بغیر روہنگیا اتحاد کی حفاظت کریں۔ میں میانمار کے جمہوری عمل کے مرکز میں روہنگیا مسئلے کی مسلسل حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے تمام مقامی اور بین الاقوامی برادریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.